ریاض شاہ جی مسلمان ہے بھیا؟ جی 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 بھائی جی بھائی آپ کے پیچھے کون ہے جو بول رہے ہیں؟ کوئی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں. تو پیچھے شور آ رہا ہے مجھے، کسی بندے بات کر رہے ہیں آپ کے پیچھے. کیا روڈ کنارے ہیں کہیں پہ؟ جی جی وہ پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں میرے. پیچھے لوگ ہنس پھول رہے ہیں یار. سب کو اکٹھا لے آؤ، اسپیکر پہ کر لو. چلو ٹھیک ہے، ہم ساتھ ہیں بھائی، ہم ساتھ ہیں، سب ساتھ ہیں. آؤ چائے پیو. ہاں نہیں چائے میں نہیں پیتا یار، چائے پینا چھوڑ دی، میں چلو لسی بھائی آپ پیتا ہوں. اپنا ٹاپک کو بیان کریں. اچھا آپ لوگ مسلمان ہیں؟ جی 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 سارے مسلمان ہیں یہاں پہ. الحمدللہ. کبھی اعتکاف کیا آپ نے مسجد وغیرہ میں جا کے؟ نہیں اعتکاف نہیں کیا میں نے. کچھ نہ کیا ہے. کچھ نہیں کیا. کیا کرتے ہیں اعتکاف میں؟ جی میوٹ کیوں ہو گئے ہیں بھائی؟ ہلو 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 نہیں بیٹھتے. ہلو ہاں جی جی بھائی. جی اعتکاف میں کیا کرتے ہیں یار؟ بھائی اعتکاف میں 10 دن بیٹھتے ہیں رمضان کے، اور 3 دن بھی بیٹھ سکتے ہیں اس میں، آخری عشرے میں. تو کیا پرپس کیا ہے اعتکاف بیٹھنے کا؟ اعتکاف میں مطلب اس میں جو ہے ہمیں لیلۃ القدر کی رات ہم ڈھونڈتے ہیں. ہاں بہترین. جی جی تو لیلۃ القدر کی رات کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ اصل میں رسول اللہ نے کچھ قومیں ایسی تھی جس کے بارے میں جن کی عمریں بڑی ہوتی تھی. تو کئی صحابی رسول اللہ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی ان قوم عاد کی اور کئی قوموں کی جو ہیں ان کی عمریں بڑی ہوا کرتی تھی. اچھا تو ان کی عبادت بھی بڑی ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے. تو پھر رسول اللہ کے پاس صحابیوں نے کہا کہ بھائی ہمیں بھی عبادت کا بڑا موقع ملنا چاہیے. تو پھر رسول اللہ نے کہا کہ جو ہے لیلۃ القدر کی راتیں تمہارے لیے اتاری گئی ہیں جن کے تم ایک دن کا 1000 مہینوں کا ثواب تمہیں ملے گا. بہترین ہو گیا. 1000 مہینے جو ہوتے ہیں یہ کتنے سال بنتے ہیں یار؟ سال ہمارے بنتے ہیں 2 منٹ 12 سے ڈیوائڈ کر 83 جائیں 2 منٹ 83 سال. 2 منٹ 12 سے ڈیوائڈ میں نے ایزی کر دیا یار، بتا رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے 83 سال. چلیں ٹھیک ہے نا؟ اوکے جی جی 83 سال بنتے ہیں. اچھا ایک بندہ ایک رات کی عبادت جی کر جی کے 83 سالوں کی عبادت کا ثواب لے لیتا ہے. جی جی ٹھیک ہے. جی لیکن بنی اسرائیل کے اسی بندے کو 83 سال اتنی ہی عبادت کرنی پڑے گی مسلمان جتنا ثواب لینے کے لیے. رائٹ؟ صحیح بات. تو یہ کس حساب سے یہ اللہ میاں کا انصاف ہے؟ یہ دیکھیں آپ ابھی جو بھائی یہ اس طرح ہے کہ مطلب اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ کے پاس کچھ صحابی ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ہاں بتایا ان کی نا، عمریں میں بڑی مان ہوا گیا کرتی تھی. کہ ہاں اس تو زمانے میں پھر ہزار انصاف سال برابر لوگوں ہی ہو کی، گیا نا. نہیں اس زمانے میں ہزار سال لوگوں کی عمر ہوتی تھی، میں مان لیا. ٹھیک ہے 1000 سال عمر ہوتی تھی. اب اگر اللہ جو ہے صحیح ہے. وہ اگر جسٹ گاڈ ہے، جسٹ گاڈ کا مطلب سمجھتے ہیں، یعنی کہ اگر وہ عدل و انصاف کرنے والا خدا ہے، ٹھیک ہے، تو جی اسے جی کہنا چاہیے تھا کہ میں ویٹڈ ایوریج لوں گا. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کی عمریں زیادہ تھیں تو لہٰذا ان کے پاس دن بھی زیادہ تھے. ان دنوں میں انہوں نے گناہ بھی زیادہ کیے تھے، ان دنوں میں انہوں نے اچھے جی کام بھی زیادہ کیے تھے. تو میں ان کو صحیح بات ویٹڈ ایوریج کے اگینسٹ تمہارے ساتھ کمپیئر کروں گا. ٹھیک ہے. تو صحیح بات. یہ تو ہو جاتا جناب انصاف. اللہ میاں نے جی مسلمانوں کا کیا دے دیا؟ ایک دن دیا کہ یار اس کو ڈھونڈ لو، 10 راتوں میں ڈھونڈ لو. ٹھیک ہے. اب جی آپ 10 رات اعتکاف کیا، یا آپ نے محمد صاحب کی دوسری حدیث کو پکڑ لیا اور آخری 5 راتوں میں اعتکاف کیا، تو آپ کو صحیح وہ بات رات ہے. مل گئی. آپ نے جی 83 راتوں کا ثواب لے لیا. 83 جی سال کا، 83 سال کا 83 سالوں کا ثواب لے لیا آپ نے. جی جبکہ جس کی عمر لمبی تھی اس کو 83 سال مسلسل ہر رات عبادت کرنی ہے. جی پھر کہیں جا کے وہ آپ کی ایک رات کے ثواب کے برابر بنے گا. تو یہ انصاف کہاں سے ہوا؟ یہ تو ناانصافی ہوگی ان کے ساتھ. جب وہ جائیں گے اللہ کے پاس، یہ جب آپ وہ دیکھیں جائیں گے نا، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، وہ تو کہیں گے یہ میں اللہ یہ آپ کیا کی بات بدتمیزی ہے، مجھے 83 سال 83 سال مجھے محنت کرنی پڑی، جو تو نے محمد کی امت کو ایک رات میں دے دیا. میرا کیا قصور تھا کہ تو نے مجھے پچھلی امت میں پیدا کیا؟ مجھے بھی تو محمد کی امت میں پیدا کر دیتا، مجھے اتنی محنت نہ کرنی پڑتی. تو یہ بات سچ ہے. تو یہ بات بھی تو ہے، انہیں لمبی عمر دی گئی تھی، انہیں چھوٹی عمر تھوڑی نہ دی گئی تھی. وہ کہے گا کہ سو اللہ تو کہیں گے کہ آپ دیکھیں آپ کو لمبی عمر دی گئی تھی نا، آپ عبادت کرتے آپ. نہیں، کیوں کرتے؟ مجھے لمبی عمر چاہیے ہی نہیں. یہ تو دنیا جو ہے یہ تو ایک مسافر خانہ ہے، اصل چیز تو آخرت ہے.
تو مسافر خانے میں اللہ تو نے مجھے لمبی مسافت کیوں دی ہے؟ پھر تو بندہ یہ بھی لڑے گا اللہ ان کو تو نے چھوٹی مسافت دی, ان کو 80 سے 100 سال کی مسافت دی, مجھے تو نے 1000 سال کی مسافت دی, مجھے کھجل بھی تو نے زیادہ کیا, مجھے ذلیل بھی تو نے زیادہ کیا, اور پھر چلو مجھے آپ کی بات کو ہم عبادت نے بھی مجھ سے مان زیادہ لیا, مانگ رہا چلے مان لیا. ہے جی. آپ بات کو آگے بڑھیں. نہیں یہی تو بات ہے, اللہ بے انصافی کیوں کر رہا ہے؟ یہی تو میرا کوشچن ہے بھائی. آپ لوگ 8 لوگ بیٹھے ہوئے ہو اور 8 لوگ مل چلیں کے بات کر رہے ہو, تو بھائی میرے ایک سمپل کا سوال کا جواب دو, اللہ نے 8 بے لوگوں میں انصافی سے کیوں بات کی بھی ہے؟ دیکھیں آپ کون کر رہا ہے. 8 لوگوں میں سے بات ہم کر رہے ہیں, 2 یا 3 کر رہے ہیں. صحیح ہے, چلیں چھوڑ دیں. سر آپ 8 کرو, 3 کرو, 1 کرو, 8 لوگ بیٹھے ہوئے ہو, میرے ایک پاس تو اس آئے میں سے ہو, نان مسلم ہے, ایک تو اس میں سے نان مسلم ہے. تو یار نان مسلم کو نکال دیتے ہیں, 7 لوگ بیٹھے ہوئے, اور بتاؤ ہاں چلیں. بھائی مجھے اس کا جواب تو دے دو نا کہ یار اللہ نے بے انصافی کیوں کی ہے یہ والی. یہ آپ کے حساب سے ناانصافی آپ کو لگ رہی ہے, لیکن اچھا آپ کو نہیں ہمارے لگ رہی, حساب سے اگر آپ کو نہیں لگ رہی, آپ دیکھتے ہیں, نہیں ہمیں کیوں لگے گی یہ. اچھا آپ چلے میں دیکھیں آپ کو ایک ہماری, سمپل اگزامپل دیتا ہوں. آپ ایک بھائی ہیں جن کو میں چلیں ایک مشقت خانے میں ڈال دیتا ہوں, ٹھیک ہے, مشقت خانے میں ڈال دیتا ہوں 10 دنوں کے لیے, کیوں؟ جی اور اس 10 دنوں میں اس مشقت خانے میں آپ کو دوں گا 10 لاکھ روپیہ, صحیح نہیں بات. آپ کو 10 ملین پاؤنڈ دوں گا, چلیں اور ٹھیک ہے. 10 دنوں کی سزا دوں گا, کیونکہ آپ کو کینسر ہے, آپ مرنے والے ہو اگلے 2 سالوں میں, ٹھیک ہے. لیکن جو آپ کا ساتھ والا بھائی ہے نا, اس کو میں اسی طرح والے مشقت خانے میں ڈالوں گا, محنت خانے میں ڈالوں گا, عذاب میں ڈالوں گا, لیکن اس کو بھی میں 400 ملین پاؤنڈ ہی دوں گا, لیکن اس کو 10 دنوں کے لیے نہیں ڈالوں گا, اس کو وہاں پہ 10 سالوں کے لیے ڈالوں گا, کیونکہ اس کو کینسر نہیں ہے, وہ اگلے 2 سال میں مرنے والا نہیں ہے, اس نے ابھی اگلے 80 سال جی کے مرنا ہے, اسٹیٹسٹیکلی صحیح. اسپیکنگ. تو مجھے بتاؤ جس بندے کو میں نے 10 دنوں میں پیسے دے دیے ہیں وہ خوش ہوئے گا, یا جس کو 10 سالوں میں پیسے دیے ہیں وہ خوش ہوئے گا؟ وہ جس کو آپ نے زیادہ مطلب عمر ہے جس کی, وہ زیادہ میں خوش نے ہوگا. عمر نہیں وہ دیا 10 ہے, دنوں میں تو 10 دنوں بعد تمہیں جی کینسر ہے نا, تمہیں تو کینسر ہے, تم نے کینسر مانگا نہیں تھا, تمہیں کینسر ہے, ہاں تم مر رہے ہو, اللہ نے کینسر دیا ہوا ہے نا مسلمانوں کو, کہ انہیں جلدی مر جانا ہے, ٹھیک ہے. تو پرانی عمروں والوں کو 10 سال میں محنت کر کے وہی پیسے دے رہا ہوں, تمہیں 10 دنوں میں وہ پیسے دے رہا ہوں, تو مجھے بتاؤ خوش کون ہوگا, 10 دنوں والا یا 10 سالوں والا؟ 10 دنوں والا خوش ہوگا. 10 دنوں والا خوش ہوگا. اس کا مطلب ہے 10 سالوں والا ناراض ہوگا, غصے میں آئے گا, کیونکہ میں نے اس سے انصافی نہیں کی ہے, میں بے انصاف ہوں. اس کو ملا ہے یا نہیں ملے, اس کو بھی تو ملے تو ہے نا اتنے ہی پیسے جتنے ملے اس کو لیکن ملے. اس نے 10 سال محنت کی ہے نا, تم نے تو 10 دن کی ہے. ریوارڈ تو ملا نا, جو بھی ہے 10 دن محنت ارے کی. ابھی ریوارڈ تم, ہمارے پاس یہاں پہ بلینر ہیلو, بیٹھے ہیں, یہاں پہ کچھ بلینر بیٹھے ہیں, دنیا بھی ارے یہ دیکھیں, نان مسلم ہو یا مسلم ہو, بلینر بیٹھے ہیں یہاں پہ. ایک اگر ہم سیکنڈ ان رکے کو ریاض, کہتے ہیں ریاض وہ ریاض ایک جی سیکنڈ, چلے ساحل بھائی کا سواگت کرتے ہیں. ساحل بھائی ویلکم. حجت المرتدین کے پاس نبی مرتدین کا سواگت کیا جاتا ہے. بہت 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 زیادہ شکریہ لالا جی, کیا حال چال, اور ہمارے سارے درشکوں کو میری طرف سے سلام, پرنام, نمستے, ست سری اکال, جے ہند. سر تھینک یو سو ویری مچ. سر ہم لیلۃ القدر کے بارے میں بات کر رہے ہیں, جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر بنائی گئی ہے, اور ہمارے ساتھ یہ کوئی 7-8 مسلمان بھائی جڑے ہوئے ہیں, جن میں سے ایک نان مسلم ہے جو انہیں پرابیبلی لے کے آئے ہیں, اور یہ سب مل کے ہم سے بات کر رہے ہیں. اور سوال ہمارا سمپل ہے ان سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ناانصافی کیوں کی پرانی قوموں سے. اور ہم نے انہیں بولا تھا کہ جناب ایک کینسر کا پیشنٹ ہے جو 2 سال میں مر جائے گا, اس کو میں نے 10 دنوں کے اندر 400 ملین پاؤنڈ دے دیا, لیکن جو کینسر کا پیشنٹ نہیں تھا جس نے 70-80 سال گزارنا ہے, اس کو میں 10 سال قید بامشقت دے کے 400 ملین پاؤنڈ دوں گا. اب بات یہ ہے کہ خوش کون ہوگا, 10 دنوں والا یا 10 سالوں والا؟ انہوں نے کہا 10 دنوں والا, تو میں نے کہا پھر اس کا مطلب 10 سالوں والا جو اندر ہے وہ تو مجھے کہے گا نا کہ ناانصافی میرے ساتھ کیوں ہے, اگر میری عمر لمبی ہے تو اس میں میرا قصور تو نہیں ہے, اور جس کی عمر چھوٹی ہے جس کو کینسر ہوا ہوا ہے اس میں بھی میرا قصور نہیں ہے, تو اس کو 10 دنوں میں وہی اور مجھے 10 سالوں میں وہی کیوں؟ تو یہ اللہ نے بے انصافی کیوں کی پرانی امتوں کے لوگوں کے ساتھ کہ لیلۃ القدر صرف اور صرف مسلمانوں کو دی؟ کیا پوائنٹ ہے, وہ کیا کہہ رہے ہیں ہمارے جناب؟ اتنی دیر میں آپ چلیں آگے میں تھے. آپ کو بس کہہ رہا ہوں, چلیں دیکھیں ابھی یہ جو پہلی امتیں تھیں,
آپ ان میں دیکھیں اتنے زیادہ مسلمان نہیں تھے، ان میں جو نبی نازل کیے گئے تھے وہ بھی امتوں کے لیے مطلب الگ الگ چیز قوموں کے لیے نازل کیے گئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم واحد وہ آخری نبی تھے جو پوری امت کے لیے نازل کیے گئے تھے. صحیح ہے، جو پوری امت کو رستہ دکھا دیتے، لیکن باقی قوموں میں باقی اس سے پہلے تو کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے. تو اگر ہم پہلے دیکھتے، اگر پہلے ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہلے بھی ایسا کرتے، لیکن پھر تب جھگڑا ہو جاتا، ساری امتوں میں جھگڑا ہو جاتا کہ ہم یہ امت پہ یہ نبی آپ نے نازل کر دیا، لیکن ابھی ہم کیا کریں؟ آپ نے ان کو تو ثواب دے دیا، ابھی ہم کیا کریں؟ اس لیے حضور اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات کو دیکھتے ہوئے جب حالات بگڑتے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کر دیا کہ اب آپ تاکہ مسلمان عبادت کی آپ کو طرف سمجھ آئیں، لگ رہا تاکہ وہ ہے ہاں ایک سیکنڈ، آپ کو سمجھ لگ رہا ہے کہ آپ کتنا فیک پوائنٹ پھینک رہے ہیں؟ میں فیک پوائنٹ نہیں پھینک رہا، آپ اس لیے اس نے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو کتنا فیک پوائنٹ ہے، کتنا ان لاجیکل پوائنٹ ہے آپ کا. محمد کی لیلۃ القدر ہے نا، یہ بھی صرف محمد کے ماننے والوں کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. جو محمد کو مانے گا اس کے لیے ہی ہے. ٹھیک ہے، نمبر ایک. نمبر دوسری بات، قرآن میں صرف چند ایک نبیوں کا نام ہے، ٹھیک ہے، جو کہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں. ورنہ محمد نے تو بتایا تھا نا کہ 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں دنیا میں، ہر زبان کے اندر پیغمبر آئے. قرآن بھی کہتا ہے نا ہم نے نہیں بھیجا کوئی پیغمبر مگر اس کی زبان کے اندر، اور 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسلام کے مطابق ہر علاقے میں پیغمبر آیا. تو لیلۃ القدر یا تو ہر جگہ پہ ہونی چاہیے تھی، ورنہ کسی بھی جگہ پہ بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، ورنہ مسلمانوں پہ بھی نہیں ہونی چاہیے تھی. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اللہ کو ویٹڈ ایوریج یوز کرنا چاہیے تھا کہ ایک بندہ جو بنی اسرائیل کا ہے، چونکہ اس کی 1000 سال عمر ہے، اس میں سے وہ کتنے سال عبادت کر رہا ہے، کتنے دن عبادت کر رہا ہے، اور اس کا ویٹڈ ایوریج نکالتا. اور ایک مسلمان کی 60 سال عمر ہے، تو اس میں سے سن لیں، کوشچن نہیں سنیں گے جواب نہیں دے سکیں گے آپ. اس 60 سال عمر ہے تو اللہ دیکھتا ہے کہ 60 سالوں میں سے اس نے کتنے دن عبادت کی ہے. بیکاز ایک بندہ جو اس مسافر خانے کے اندر ہے، اس مشقت خانے کے اندر ہے، دنیا ایک مشقت خانہ ہے، ایک مسافر خانہ ہے. اس مسافر خانے کے اندر رہتے ہوئے ایک بندہ کتنے دن اللہ کے لیے گزار رہا ہے، اس کے اوپر ویٹڈ ایوریج ہونا چاہیے، رادر دین کہ اللہ ایک بونس دے دے جو کہ ہر مسلمان کے لیے ہے لیکن کسی اور امت کے لیے نہیں ہے. آپ کی بات صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، بہترین ہو گیا. چلیں آپ دوسری بات پہ آتے ہیں. چلیں، یا آپ لوگوں نے 6-7 بھائیوں نے مان لیا کہ یہ والا تو ایک مسئلہ آپ کو نظر آ گیا. دوسرا مسئلہ دیکھتے ہیں. دوسرا مسئلہ دیکھتے ہیں. اچھا، دوسرا مسئلہ دیکھنے کے لیے تھوڑا سا مجھے آپ سے سمجھنا پڑے گا کہ آپ کو قدر کی رات کے بارے میں کیا معلوم ہے اس کے علاوہ. قدر کی رات کے بارے میں، اس کے علاوہ عبادت تو آپ کرتے ہیں، لیکن اور اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے نیچے، فرشتے، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جو بندے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں ان کی نیکیاں نوٹ کرتے ہیں اپنے پاس، اور وہ لیلۃ القدر کی رات لے کے جاتے ہیں اللہ کے پاس. اس کا حساب مطلب ہوتا ہے ان کے کام. اچھا، اس کو قدر نہیں کہتے کہ اس رات کو قدر تبدیل کی جاتی ہے، عمر اور رزق لکھا جاتا ہے اور قدر چینج ہوتی ہے، رائٹ؟ جی، اس رات میں اللہ تقدیریں لکھتا ہے، ایسا کہا جاتا ہے. عمر اور رزق مقدر میں کیا جاتا ہے اس رات میں. جی رائٹ؟ جی مانتے ہیں آپ کے باقی جو بھائی ہیں آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں نا؟ اگر آپ میں سے کوئی بھی ہے جو اس چیز کو نہیں مانتا مجھے پہلے بتا دیں. ایک نان مسلم ہے بس. نان مسلم تو سن رہے ہیں نا آپ لوگوں کو بھائی. جی آپ جو مسلمان لوگ سارے کے سارے وہ تو اس بات کو مانتے ہو نا کہ اس رات کو قدر لکھی جاتی ہے، مقدر لکھا جاتا ہے، تقدیر لکھی جاتی ہے. جی مانتے ہیں سر. مانتے ہیں، سب مانتے ہیں نا؟ جی نہیں، کوئی ایک بندہ کہہ رہا نہیں. ہوٹل پہ دوسرے وہ نان مسلم ہے. نان مسلم کو اپنی زبان بند رکھے، اس کو بولنے کی ضرورت نہیں. جی بہترین ہو گیا. اچھا، آپ کو پتا ہے کہ قرآن میں سورہ نون کی اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نون والقلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو تخلیق کیا اور پھر اللہ نے ہر ایک کی ساری چیز لکھ دی اور اس کے بعد قلم کو ڈرائی کر دیا، اس کو سکھا دیا. لیکن آپ کے سامنے ایک حدیث لے کے آتے ہیں، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 91 ہے، اور ملٹیپل حدیثیں ہیں، میرے پاس ایک نہیں ہے اس چیز کے اندر، میرے پاس ملٹیپل ہیں. میں آپ کو ساری کی ساری دکھا دیتا ہوں. اچھا، اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے میسنجر والا کہتا ہے one deed in which he has already dried off the pen, what has passed on the divine decree, or is it the future? He said no,
it is in that what has already dried of the pen and what has passed of the divine degree. Allah ने तकदीर लिखी कलम से और फिर उस कलम की इंक को सुंका दिया और फिर उसके बाद वो कलम दोबारा नहीं लिखेगा. और इस्लाम के बेसिक बाब के अंदर है तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज के बाद कदर है. सही मुस्लिम, सही बुखारी की हदीसों के अंदर आपको डिवाइन डिक्री कदर को मानना है. अगर अल्लाह ने कदर पहले लिख दी है और कलम वो सुखा दिया है, तो लैलतुल कदर को कलम दोबारा स्टार्ट कैसे कर रहा है अल्लाह? वो तो सूख गया है, इंक तो ड्राई है. एडम भाई, जी भाई, भाई मैं आपकी ये वाली बात समझा नहीं, आप रिपीट कर सकते हैं इस बात को? दोबारा रिपीट करता हूं. अल्लाह ने जब ये दुनिया बनाई तो सबसे पहले अल्लाह ने कलम बनाया. उस कलम से अल्लाह ने कहा लिख. उस कलम ने लिखना शुरू किया. उसने कहा क्या लिखूं? अल्लाह ने कहा लिख, जो कुछ होना है अब से आखिर तक लिख दे. उस कलम ने वो काम सब कुछ लिख दिया. नाउ अब वो लिख दिया गया है. उसके बाद अल्लाह ने उस कलम को कहा सूख जा तू. वो कलम सूख गया. वो कलम सूख गया. अब क्वेश्चन ये है, जब वो कलम सूख गया है, तकदीर लिख दी गई है, तो इस कदर की रात में और क्या हो रहा है? क्योंकि कलम तो सूख गया हुआ है. अभी अल्लाह भूल गए थे, ये बात बताई थी पहले. अल्लाह भूल गए थे, अल्लाह भूल गए थे कि बात बताई थी. उच आउच. ओके, भूल गए थे. अपने एडम भाई. जी भाई. हेलो. जी भाई, जी भाई बोलिए. हेलो जी एडम, बोलिए सर. हम में से एक अहले तशी है, क्या आप अहले तशी से अलकाफी यहाँ से अलकाफी मैं से आप कोई अलकाफी से रिफरेंस बाद बता में बात सकते हैं? करूंगा. जो बाकी के सुन्नी है वो तो बात कर लेना, फिर मैं अहले तशी के पास भी चला जाता हूँ. मैं अलकाफी भी चलो चला ठीक जाता है हूँ, ना, अहले कोई तशी मसला नहीं. मुझसे मुझसे बाद में बात कीजिए, इससे बात. हाँ चलो बाद ठीक में, है, आप आप बात बाद में करें. आइएगा. अभी 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 आप यहाँ पे रहे मेरे साथ. जी, इतने सुन्नी थे सारे के सारे, अभी भी अहले तशी हो गया है. ओके कोई बात नहीं, जो वो अहले तशी है उससे भी बात कर लेते हैं. डोंट यू वरी. जी, अभी पहले इसका बता दें मुझे, फिर अहले तशी भी लाता हूँ मैं. टेंशन नॉट. चलो मेरे ठीक पास है. बैठे हैं आप, एडम सीकर के पास बैठे हैं. हम्म. जल्दी से इसके बारे में बताएं. क्या ये हदीस ऑथेंटिक है? नहीं सर, बिल्कुल अनऑथेंटिक है. मैं अनऑथेंटिक चीज दिखाऊंगा क्यों भाई? अनऑथेंटिक चीज दिखा के तो मैं खुद मुसीबत में फंस जाऊंगा आप लोगों के सामने. ये मुत्तफिक है सही अल अलबानी भी और सही जुबैर अली ज़ई भी. चलें, सही सही सही. भाई मैं गलत चीज दिखा के मैंने मुसीबत में फंसना है? खुद सोचें. नहीं नहीं, सही बात है, सही बात है आपकी भी. अभी वो तो खुदा है ना, उन्होंने हाँ तो लैलतुल कदर की रात जब उतारी तो उन्होंने ढेर सी बातें उनको, आप जो कह रहे हैं कि पेन को उन्होंने कहा कि सूख जा, वो सूख गई. तो वो अगर जब पेन को, कलम को कह सकते हैं कि सूख जा, तो कलम को ये नहीं कह सकते कि तुम दोबारा मतलब लिखना शुरू कर दे. तो अल्लाह मियां यानी झूठे थे. यानी अल्लाह मियां जी झूठे थे जब उन्होंने कलम सुखाया. आप ये कहना चाह रहे हैं? मुझे कोई इतराज नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कभी कलम को ये नहीं कहा कि दोबारा हो जाए. अल्लाह ने कहा कि इंक ड्राई कर दी गई उसकी, और वो अब ड्राई जी जी. रहेगी. हम्म. ठीक है. अब जब कलम एक दफा ड्राई कर दी गई है, तो इसका मतलब है उसकी इंक अब ड्राई रहनी है. अब आपने बताना है कि चेंज कैसे हो गया. कलम सिर्फ एक नहीं हो सकती. जी, एक ही कलम है. ये अल्लाह का कलम एक ही है. जो मर्जी रेफरेंस लें, अल्लाह का कलम एक ही है. कुरान में आप बताएं इस बात का कोई जिक्र हो तो. नून वल कलम, इसकी तमाम रेफरेंसेस हैं. नून वल कलम के अंदर उसकी तमाम तफसीर के अंदर ये दिखाएं बताया हमें गया है. आप. क्या सूरह कलम पढ़े? जी जी. सर दिखाई नहीं. अब आप जो है ना, यहाँ पे मैंने यूनिवर्सिटी नहीं खोली हुई मेरे ये पास. ये अब आपकी 2 नंबर ही चल रही है. जी सर, जी साहिल भाई. हाँ, नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये अभी बहानेबाजी है भाई. एग्जैक्टली. क्या लोग ये नहीं देखा. समझते कि आप बस बहानेबाजी कर रहे हैं? वर्सेस बताएं आप, हम देखो खुद देखेंगे. भाई, प्यारे भाई, देखो, आप है ना, कोई भी चीज है ना हमारे खिलाफ भी जाए, लेकिन वो अगर वो बात में सच्चाई है तो हमें कबूल कर लेना चाहिए. हक अगर हमारे खिलाफ भी हो उसको तस्लीम करना चाहिए. आप वर्सेस बता देना, इस्लाम का हम जी, आपको झूठा थोड़ी ना बोल रहे हैं. तो फिर आप बहानेबाजी कर रहे हैं ना. इधर साफ साफ जब आपको बताया गया है, एक जगह तो वर्सेस अल्लाह ये कह रहे हैं कि कलम सूख गई, उसका जो इंक आप है. कुरान की वर्सेस बता दें. यार ये अच्छा, चले ऐसा करते हैं, मैं वहां पे चला जाता हूँ आपके साथ. मुझे बताएं कि ये
तमाम लोग झूठ बोल रहे हैं, राइट? नबी का पाक की झूठी हदीस है मिशकात में साहबी के अंदर, आप राइट? कुरान की वर्सेस बता दें। हाँ मैं बताता हूँ, पहले यहाँ से इसको खत्म कर दें इस टॉपिक को। ये जो हदीस आपके सामने है मिशकातुल मसाबी की, ये झूठी है, राइट? राइट राइट, ठीक है, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट, झूठी होगी। नबी पाक ने झूठ बोला था, मिशकात में साहबी ने झूठ लिखा था। ओके, ठीक ये है, इब्ने सही, माजा गलत भी लिखा इसको लिख रहा है, इन्होंने भी झूठ बोला था, इब्ने माजा ने। एडम भाई। नहीं इब्ने माजा ने भी झूठ हेलो। बोला था ना। फिर आगे चलते हैं, ये सेम चीज इब्ने माजा ने भी लिखी चलो मैं थी। आपको मुझे रुक जाए बिलीव सर, करने बारी दे, मुझे बारी बिलीव करने बारी 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 आप दिखा दे, आप दिखा दे, दिखा दे। ये भी झूठ है ना, ये भी झूठ है ना सर, चलिए आगे ये भी बताएं झूठ है। आप। हाँ, इब्ने आप माजा झूठ आगे है ना? बताएं। नहीं पहले हाँ करे ना, झूठ है। हाँ इब्ने माजा भी झूठा हो गया, परफेक्ट। लो जी, इब्ने माजा भी अगर झूठा ये हो गया। कुरान से है तो फिर सही है। हाँ तिरमिदी कुरान भी देखते हैं। तिरमिदी, ये तिरमिदी भी झूठा है सर, उसमें भी ये लिखा हुआ है। हेलो जी तिरमिदी भी झूठा है सर। एडम भाई, अगर ये कुरान में है तो भाई फिर ये सही है। कुरान में तो कुरान से अगर मैच आपका, करती है। हेलो, कुरान में तो आपका नमाज पढ़ना भी नहीं है। आप जो फजर जोहर असर मगरिब इशा की नमाजें पढ़ते हैं वो कुरान से दिखा दें। वहां भाई पे आप सिर्फ हमें लफ्ज सही है, बुखारी या सही मुस्लिम पे वहां दिखा से देना मुझे भी। वहां पे सिर्फ जामिया लफ्ज, तिरमिजी तो सही नहीं है, वहां जामिया पे तिरमिजी सही है, सही में नहीं है। किसने कहा सही में नहीं है? ये देखें साहिह, सही में नहीं है, चेक कर। सामने दो ऑथेंटिक जो किताबें सही की उसमें से दिखा देना। दो नहीं है, दो बड़ी ऑथेंटिक सित्ता है। किताब, सित्ता किसे कहते हैं? दो बड़ी ऑथेंटिक किताब जो है ओए सही बुखारी, सही सित्ता किसे मुस्लिम, कहते हैं? क्या सित्ता किसे कहते हैं? हेलो जी, सित्ता किसे कहते हैं? इस चीज को सित्ता किसे कहते हैं? सही सित्ता किसे कहते हैं? इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। ओके, 6 सही किताबें सियासत्ता। जी आज आप मेरे सामने मिसलीडिंग गेम डालना चाहते हैं? सियासत्ता के अंदर अभी दाऊद भी आता है, तिरमिदी भी आता है, अभी सुनन इब्ने माजा भी आता है। सियासत्ता सुन्नी नहीं हो तुम? अभी चेंज किया अपना धर्म? नहीं तो फिर सियासत्ता को दोयम क्यों बना दिया? क्या आप पूरी नमाज सिर्फ बुखारी और मुस्लिम से बता सकते भाई? हाँ, मुझे बुखारी मुस्लिम से सही सवाल किया साहिल पूरी भाई। नमाज, बुखारी मुस्लिम से फजर जोहर असर मगरिब इशा की सारी नमाजें दिखा दे, चलें जल्दी से। मुकम्मल नमाज बता दे चले, फिर हम दूसरी हदीस पेश नहीं करेंगे आपको। माशाल्लाह माशाल्लाह किस अल्हम्दुलिल्लाह। चीज के बारे में, किस चीज के बारे में? आप जो पांचों नमाज नमाजों के बारे में। पढ़ते हैं वो मुकम्मल पांच नमाजों नमाज के बारे का में सही तरीका, बुखारी से। पहले सुन लो, अच्छे से सवाल सुन लो भाई। ठीक है। आप जो मुकम्मल नमाज पढ़ते हो फजर से लेके इशा तक, और सुजूद रुकू और जो भी आप पढ़ते हो, ये पूरी मुकम्मल नमाज शुरू से लेके आखिर तक सलाम तक पूरी की पूरी नमाज बुखारी और मुस्लिम से बता दे। उसके बाद हम आपको दूसरी हदीस से पेश नहीं करेंगे, सिर्फ बुखारी और मुस्लिम का ही हवाला देंगे। चलिए शुरू करें। ठीक है, शुरू करो। ओके, मुझे 2 मिनट निकाल देने दीजिए। ओके, टेक योर टाइम। बाय द वे आपको बताए थे कि वहां पे नहीं लिखा हुआ। बशर, अरे कल कयामत तक नहीं मिलेगा इनको। हाँ भैया भाई, आप तब तक दूसरे मेरे जो बैठे हुए उनसे बात कर लीजिए, तब तक मैं इसके रेफरेंस निकाल लीजिए। जी सर, आप अगले तुम्हारे उलमा नहीं निकाल पाए आज तक, तुम क्या कुछ अलग से कुछ वो करने वाले हो, मिरेकल करने वाले हो जो तुमको मिल जाएगा? क्या यार अजीब है। ओके, ये वो क्या चल जनाब रही है? 6 के 6 बंदे भाग गए साहिल साहब, 6 के 6 बंदे भाग गए यार। अरे तो उनको कल कयामत तक के वो नहीं मिलने वाली भाई नमाज। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।